السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد سوم۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ایک مرتبہ پچھلے ویڈیو کا ضرور ملاحظہ فرما لیں تاکہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس جرم میں پھانسی دی گئی؟ یہودی اور عیسائی لٹریچر میں اس بارے میں بیانات مختلف ہیں۔ بائبل کے مذکورہ بالا بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جرم یہ ہے کہ آپ نے ہیکل کو گرانے کی بات کی تھی، جبکہ یہودیوں کی سب سے معتبر کتاب تالمود، یہودیوں کی یہ کتاب کئی اجزاء پر مشتمل ہے اور ہر جز کے آگے اجزاء ہیں اور کل 63 اجزاء پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب 10 ضخیم جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، ایک صفحہ عبرانی زبان میں اور دوسرا انگریزی میں ہے۔ یہ کتاب ان کے نزدیک بائبل سے زیادہ معتبر ہے۔ اس کے مطابق یسوع خاندانی لحاظ سے گرا ہوا آدمی جادوگر تھا، جادو سکھاتا تھا۔ یہودی قوانین کے مطابق جادوگری کی سزا پھانسی ہے۔ انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے اس کو پھانسی لگایا گیا ہے۔ تالمود کا یہ بیان سراسر جھوٹ ہے۔ پھانسی کی اصل وجہ یہ دو باتیں یعنی ہیکل کو گرانے کا دعویٰ اور مذہبی طبقے کی اصلاح تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی معاشرے کے مذہبی طبقے کی اصلاح سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ماضی میں انبیاء کے ساتھ جو سلوک کرتے رہے ہیں مجھ سے بھی یہی سلوک کریں گے۔ حضرت انبیاء کی خداداد، فقیہانہ اور حکیمانہ بصیرت حالات کو سب سے زیادہ سمجھنے والی ہوتی ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے اپنے مصلوب ہونے سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ مسلسل اللہ کی نافرمانیوں، قتل انبیاء اور اخلاقی گراوٹوں کے باعث یروشلم بمع ہیکل ختم ہونے والا ہے۔ سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی یوں پوری ہوئی کہ آپ کے بعد رومیوں نے ان پر اپنے مذہبی قوانین جبراً نافذ کیے اور حکم دیا گیا کہ دیگر رعایا کی طرح یہودی بھی شہنشاہ کی عبادت کیا کریں، جس پر 96 عیسوی میں یہودیوں نے آزادی کی تحریک شروع کی۔ یہ تحریک علاقے میں رومی اقتدار کے لیے خطرہ بنی تو رومی حکمران نائٹ نے 70 عیسوی میں حملہ کر کے پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل کو بنیادوں سے ختم کر دیا۔ اس صورتحال نے یہودیوں کو فلسطین سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ لوگ روس اور یورپ کی طرف ہجرت کر گئے، کچھ لوگ اسپین کی طرف نکل گئے اور کچھ عرب علاقوں میں جا بسے، جن میں سے 3 قبیلوں بنی قینقاع، بنو نذیر اور قریظہ نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، اس بنا پر مدینہ سے نکال دیے گئے۔ فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلا کر کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی شہید ہو گئے، جن کے قصاص میں اس یہودیہ کو قتل کیا گیا۔ دور صحابہ، اموی دور اور عباسی دور میں یہ لوگ مسلم علاقوں میں نہایت امن اور سکون سے رہے۔ یہ احسان فراموش قوم اپنی اس بے خانما کے دور میں مسلم علاقوں میں حکومت کے ایوانوں سے لے کر کاروباری دنیا میں مکمل دخیل تھی۔ اسلامی ریاست میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام 6 صدیوں سے زیادہ عرصہ امن اور ہم آہنگی سے رہے۔ باقی یورپ کی طرح انہیں ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بننا پڑا، لیکن جب مسلم اقتدار کا خاتمہ ہوا تو عیسائیوں نے ان لوگوں کو جبراً عیسائی بنایا یا پھر قتل کیا گیا۔ عیسائیت قبول کرنے والے یہ یہودی کنویسوس کہلانے لگے، لیکن عام عیسائی انہیں نفرت سے مارانوس خنزیر کہتے تھے۔ عثمانی ترکوں کے دور میں بھی مسلمانوں کی مہمان نوازی کا لطف لینے والی اس قوم نے مسلمانوں کو یہ صلہ دیا کہ عثمانی خلیفہ سلطان محمد اربع 1687 عیسوی کے دور میں یہودیوں نے شبیتائی زیوی کی قیادت میں ریاست کے خلاف بغاوت کی۔
جب اسے گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ مسلمان ہو گیا، لیکن اندرونی طور پر یہودی ہی رہا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے پیروکاروں میں سے 200 یہودی خاندانوں نے ظاہراً اسلام قبول کیا، لیکن اندرونی طور پر یہ یہودی ہی رہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھتے، لیکن خفیہ طور پر اپنے معبدوں میں عبادت بھی کرتے۔ یہ گروہ ڈون میں کہلائے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک اور اس کے ساتھی اسی تحریک کے رکن تھے۔ اسی فرقے میں ایک اور گروہ پیدا ہوا جس کا سربراہ جیبک فریننگ 1791 عیسوی تھا۔ اس نے جنسی آزادی کا نعرہ لگایا۔ آج کے دور کے بہت سے جدید رجحانات، سیکولرزم، تشکیک پسندی، دہریت، اقلیت پسندی، منفیت پسندی، تکثیریت اور عقیدے کو نجی معاملہ سمجھنے کی پیش رو یہی یہودی ہیں۔ اپنی اس بے خانمہ جسے قرآن نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کہا ہے کہ دور میں یہ قوم ایک طرف مسلم علاقوں میں بڑے مزے سے رہ رہی تھی، جبکہ یورپ میں اس کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک ہو رہا تھا۔ تاریخی بدکاریوں کی حامل یہ قوم ماضی کی طرح آج بھی ہر جگہ، ہر علاقے اور ہر قوم کے ہاں نفرت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، جس کا اقرار یہودی قوم کے نجات دہندہ تھیوڈور ہرٹزل کو بھی تھا۔ ہرٹزل اس بات کا شاکی رہا ہے کہ آخر پوری دنیا میں ہم سے نفرت کیوں کی جاتی ہے۔ ہرٹزل کو یقیناً اس کا جواب بھی معلوم تھا، اور وہ تھا ان کی یہ تاریخی بدکاریاں اور احسان فراموشیاں جو آج کتب تاریخ و مذاہب میں پوری طرح محفوظ ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بنی اسرائیل درمیان مبعوث ہونے والے ہر نبی کی زبان سے لعنت کے مستحق بنتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا کی پوری قیادت ما سوائے سابقہ امریکی صدر بش کے ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کا یہ سارا کردار ان کے مذہبی لٹریچر کی روشنی اور حوالہ جات سے بیان کیا ہے۔ اگر اس کی پوری تفصیل کو سمویا جائے تو ان کا قومی مزاج 2 خصائص پر مبنی دکھائی دیتا ہے: ایک نسلی تعلق، دوسرے ہوس زر۔ ماضی کی تاریخ ہو یا حال کا ذکر، یہ قوم جس علاقے اور جس ملک میں گئی، اپنے نسلی برتری کے زعم کے بنا پر اقلیت میں ہونے کے باوجود وہاں کی تہذیب کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے وہاں اپنا کلچر تھوپنے کی کوشش کی۔ ہوس زر کی خاطر ان کے اخلاقی ضابطے میں بھی بدلتے رہے ہیں۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور اب امریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ دولت کی خاطر وہاں ہر برائی پھیلا رہے ہیں۔ 1920 عیسوی میں ہنری فورڈ اول نے امریکہ میں یہودی تعلق سے خبردار کرنے کے لیے ہماری بین الاقوامی یہودیت یعنی اور انٹرنیشنل جیوس لکھی۔ اس میں وہ ان کے مزاج کی اس خاصیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: آج اس ملک کی ہوس زر کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کو امریکہ مدد مہیا کرتا ہے وہ اسرائیل ہے۔ چنانچہ رون ڈیوڈ مشہور امریکی مصنف لکھتا ہے: امریکہ ہر سال اسرائیل کو $3 ارب فنڈ مہیا کرتا ہے۔ یہ امداد فی اسرائیلی 1000 اور فی اسرائیلی سپاہی $9000 بنتی ہے۔ اس رقم میں اسرائیل کو مہیا کیا جانے والا اسلحہ شامل نہیں ہے۔ اس طرح یہ قوم آج امریکی عوام پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ ہوس زر ہی کی وجہ سے اسرائیل عورتوں کی خرید و فروخت کا ایک بڑا مرکز ہے۔ لاہور سے شائع ہونے والے اردو 7 روزہ ندائے ملت نے لندن سے شائع ہونے والے مشہور عربی جریدے المجلہ کے حوالے سے ایک مضمون میں بیان کیا ہے: یہاں اسرائیل میں پوری دنیا بالخصوص روس سے لڑکیاں لائی جاتی ہیں جن کی قیمت $1000 سے $4000 تک ہوتی ہے۔ یہاں عورتیں کرائے پر بھی مہیا ہوتی ہیں۔ 150 سے 300 اور 5000 اسرائیل کرنسی شیکل میں آدھے گھنٹے کے لیے کرائے پر عورت مل جاتی ہے، جبکہ منشیات، ایڈز اور منی لانڈرنگ کا بھی ایک بڑا مرکز ہے۔ ہوس زر نے اس ملک کے معاشرے کا یہ رنگ بنا دیا ہے۔ یوں یہ ملک اپنے ان 3 خصائص کی بنا پر دنیا کی اخلاقیات کی تباہی کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ اس ملک کی قتل و غارت گیری کی پالیسی بھی کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ اسرائیل کی اس قتل و غارت گیری کا اعتراف خود اسرائیل اہل علم کو بھی ہے۔ پروفیسر شاہق تل ابیب یونیورسٹی کیمسٹری کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب جیوش ہسٹری اینڈ جیوش اسٹیٹ میں عربوں پر اسرائیلی مظالم کی داستانیں تفصیل سے لکھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں پر سخت پابندی ہے کہ وہ غیر یہودیوں کو زمین مزارعات پر بھی نہیں دے سکتے۔
وہاں تعصب کا یہ عالم ہے۔ فلسطینیوں کے قتل عام کے بارے میں معروف اسرائیلی مورخ ایلا پاپ، جو 2007 تک حیفا یونیورسٹی میں پروفیسر رہے ہیں، اس کی کتاب دا ایتھنک کلینسنگ آف پیلسٹ میں درج ہے۔ دسمبر 1947 سے 1949 عیسوی تک فلسطینیوں کا مسلسل 31 بار قتل عام ہوا۔ یہودیوں نے فلسطینیوں کی 418 بستیاں صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ ماہنامہ مذکورہ مورخ کے حوالے سے مزید لکھتا ہے کہ موصوف نے جنوری 2008 عیسوی میں مینچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، جس طرح فلسطینیوں کا نسلی صفایا ہوا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل عام کر کے نصف سے زیادہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ہے، جو اب در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ یہ دہشت گردی کی تاریخ کا وہ تسلسل ہے جو انبیاء کے قتل سے شروع ہو کر فلسطینیوں کے قتل تک آ پہنچا ہے۔ اپنے انبیاء کی قاتل قوم غیر یہودی نسل کے لوگوں کی طرف انسان دوستی کا ہاتھ کیسے بڑھا سکتی ہے، یہ سوچنا بھی حماقت ہے۔ اخلاقی گراوٹ کے لحاظ سے بھی اسرائیل دنیا کے ممالک میں صف اول پر ہے۔ آج انسانیت جس بد اخلاقی و بد کرداری کی طرف جا رہی ہے، اس میں بھی مکمل اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ یہودی نیٹ ورک، فاکس لائف چینل کے شرمناک پروگرام اور انٹرنیٹ پر حیا سوز فلمیں یہودی بد اخلاق کی زندہ تصویر ہیں۔ تل ابیب ہم جنس پرستی کا دنیا میں ایک بڑا مرکز ہے۔ یہاں کا گے پریڈ سینٹر مشہور ہے، جہاں ہر سال 1 لاکھ گے جلوس نکالتے ہیں۔ اسرائیل میں شراب سازی کی صنعت بڑے زوروں پر ہے۔ تقریباً 2 درجن کارخانے اسرائیل میں شراب بناتے ہیں۔ یہاں کی تیار کردہ شراب فرانس، جو شراب سازی میں سب سے آگے ہے، کی شراب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ شراب بنانے کے لیے بوتیک شراب ساز کارخانے یعنی بوٹک وائنرز قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں مشہور بوٹک یروشلم کے مغرب میں جوڈیا کے پہاڑوں میں ہے۔ اس کی تیار کردہ شراب کو مسلسل 3 سال وائن آف دی ایئر کا اعزاز مل چکا ہے۔ فحاشی کے پھیلاؤ کے لیے انلائنمنٹ کی اصطلاح یہودی تاریخ کی ایجاد ہے، جس کے مطابق 18ویں صدی میں مشرقی یورپ کے آرتھوڈکس یہودیت کی تحریک برائے تحفظ یہودی تہذیب اٹھی، تو اسی دور میں اس کے برعکس مغربی یورپ میں یہودیوں میں اخلاقیات سے آزادی کی تحریک چلی۔ اس تحریک کا کرتا دھرتا ایک یہودی موسیٰ مینڈلسن تھا۔ اس تحریک کو مزید تقویت انقلاب فرانس اور نیپولین کی فتوحات نے مہیا کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے اپنی معاشرتی حیثیت کو بہتر بنانے کے لیے اخلاقی آزادی، آزاد خیالی اور روشن خیالی کی بنیاد پر ریفارم جوڈیشیم کے نام سے یہودی مذہب میں ایک تبدیلی قبول کی۔ اس روشن خیالی کے نتیجے میں یہودی سوسائٹی میں 3 بڑے کام ہوئے۔ نمبر 1، مذہب اور معاشرت 2 الگ الگ چیزیں تسلیم کی گئیں۔ اس کے مطابق مذہبی لحاظ سے یہودیت کا مکمل وفادار رہتے ہوئے مغربی تہذیب کو مکمل طور پر اپنا لیا گیا۔ یہی چیز اب مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمبر 2، یہودی لٹریچر کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ ان کے تحت مسلمانوں کو یہ ترغیب دینا ہے کہ وہ اپنی تمام مذہبی کتب بشمول قرآن کو صرف دیگر زبانوں میں شائع کیا جائے اور اصل ٹیکسٹ سے جان چھڑائی جائے۔ اسی بنا پر آج کل صرف تراجم قرآن شائع کرنے کی مختلف جانب سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ نمبر 3، خواتین کو بھی صومعہ میں ربی کے طور پر قبول کیا گیا۔ بالکل اسی انداز میں مسلم سوسائٹی میں بھی اس قسم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مساجد میں خواتین ائمہ رکھی جائیں۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل امریکہ کی کسی مسجد میں پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک خاتون نے امامت کرائی تھی، جس کی تصاویر بمع خبر اخبارات میں چھپی تھیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے ہاں بعض نام نہاد مذہبی تنظیمیں تبلیغ دین کے بہانے عورت میں دروس قرآن کا اہتمام کرتی ہیں، اور اس میں خواتین کی نماز باجماعت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ اصل مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے جس کی خاطر ان تنظیموں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام معروضات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اللہ کے احکام سے علی الاعلان روگردانی کرنا اس قوم کا شیوا رہا ہے۔ اس سلسلے میں قتل انبیاء سے بھی نہیں چوکے۔ ہوس زر کی بنا پر بد اخلاقی اور بد کرداری پھیلانا
ان کے قومی کردار کا حصہ ہے۔ آج بھی یہودیوں کے ذرائع ابلاغ اس شیطانی مہم میں لگے ہوئے ہیں۔ مختلف عالمی اداروں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے دنیا کی دولت کو سمیٹا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہونے والی قتل و غارت گیری میں ان کا پورا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جان پارکنز کی کتاب کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین اور اینڈریو کیرگنیشن کی سیناگوگ آف سیٹان کا مطالعہ ضروری ہے۔ اسرائیل کی عالمی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی ہے، ایک آشتہ سے اب دو آشتہ ہوتی جا رہی ہے۔ حالات بتاتے ہیں کہ مستقبل میں اس نے دو کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، ان میں ایک تعمیر ہیکل ہے جس کی خاطر وہ عالمی امن کو بھی بھسم کر دے گا۔ نمبر 2، دوسرے ایسا عالمی صہیونی نظام جس کا اقتدار براہ راست اس کے ہاتھ میں ہوس کی خاطر اقوام متحدہ کو ایک عالمی حکومت کے طور پر تسلیم کرایا جائے گا، مگر اس سے پہلے وہ تعمیر ہیکل کے ذریعے مسلم دنیا کا رد عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ ان کو اس عالمگیر صہیونی اقتدار کی نوید بائبل، جو ان کی بد کرداریوں کا مسلمہ مقدس داستان ہے، بتاتی ہے، جس کے مطابق ان کا بادشاہ یعنی مسلمانوں کے مطابق دجال گدھے پر سوار آ رہا ہے، جو قوموں کے درمیان انصاف کرے گا۔ وہ سمندر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک حکومت کرے گا، دریائے فرات سے زمین کی آخری سرے تک اس کی حکمرانی ہوگی۔ وہ یہودی قوم اپنے دشمنوں کو برباد کریں گے۔ یہ دور بہت اچھا اور خوبصورت ہوگا۔ ان کے نوجوان اناج اور شراب پر توانا ہوں گے۔ یہ ہے وہ نوید جس کی خاطر اسرائیل تعمیر ہیکل چاہتا ہے۔ اسرائیل کے اس پروگرام کی تفصیلات دیکھنی ہوں تو صدر جانسن کے دور میں امریکی وائٹ ہاؤس کی ترجمان گریس ہالسیل کی کتاب فورسنگ گاڈز ہینڈوں کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔ محترمہ نے اس کتاب کی تکمیل کے بذات خود اسرائیل کا دورہ کیا اور اس بارے میں وہاں کے مذہبی اور سیاسی ارباب اقتدار کے خیالات سنے، اور وہ حیرت زدہ ہیں کہ تمام یہودی اور ایونگلیسن عیسائی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل کی تعمیر کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔